نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کون سے کھیل جائز اور کون سے کھیل ناجائز، یا کون سے کھیل اور سیر و تفریح مفید اور کون سی جسم کے لیے نقصان دہ۔ دیکھیں، اسلام نہ تو سختی کا دین ہے نہ تنگی کا دین ہے۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، خیر الامور اوساطھا، تمام کاموں میں بہترین کام کون سا ہے؟ درمیانہ کام ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لہو المومن باطل الا ثلاث، فرمایا مومن کے لیے باقی ساری کھیلیں باطل ہیں، صرف 3 جائز ہیں۔ اس میں واضح آقا علیہ السلام نے تیر اندازی کا ذکر فرمایا، گھوڑ سواری کا ذکر فرمایا، اور خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور پیار کا ذکر فرمایا کہ یہ جائز ہیں۔ اور دوسری طرف کچھ کھیلیں ایسی بھی ہیں کہ جو ناجائز ہیں۔ دیکھیں، قرآن نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهُ هُزُوًا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي۔ اب دیکھیں، کچھ لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو فالتو چیزیں، لغو چیزیں جو ہیں وہ کھیلتے ہیں، اور اس لیے تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کر دیں، ہٹا دیں۔ دیکھیں، اب یہ جو آیت ہے سورہ لقمان کی، اسی کے تحت صدر الافاضل قبلہ مولانا سیدنا نعیم الدین مراد آبادی نور اللہ مرقدہ، آپ سورہ اسی لقمان کی جو ہے اس کی آیت کی تفسیر میں خزائن عرفان کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لہو ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی اور کام کی بات سے غفلت میں ڈالے، ہاں وہ کوئی بھی کھیل ہے۔ ان میں تمام کھیلوں سے بچنے کا حکم ہے، جن میں خصوصاً فٹ بال، سنوکر اور کیرم بورڈ شامل ہیں، جو کہ سخت حرام ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ فٹ بال میں جو ہے نکر پہنتے ہیں اور اوپر سے جسم جو ہے خالی ہوتا ہے، مطلب ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ مرد کا سطر ہے، یہ اس کو ڈھانپنا جو ہے وہ فرض ہے جی۔ اور ڈاکٹر ایڈمن کی وارننگ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میرے خیال میں جتنی اوریانی اور فحاشی جیم خانوں اور کلبوں نے پھیلائی، موجودہ کھیلوں کے نظام نے اتنی فحاشی نہ پھیلائی، حتیٰ کہ بعض لا علاج امراض کو پھیلانے کے لیے کھلاڑیوں نے بہت کام کیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کھیلوں کے نظام سے پھیلنے والی بیماریوں کا کم کیا جائے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایسے کھیلوں کو اختیار کیا جائے جو یا تو اندرون خانہ ہوں، گھر کے اندر کھیلی جائیں، اور یا پھر ان کھیلوں میں کھلاڑیوں کے بدن ڈھکے ہوئے ہوں، چھپے ہوئے۔ اسلام یہی کہتا ہے، ڈاکٹر ایڈمن جو کہتا ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ اسلام اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، علی اپنی ران دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو، اپنی ران۔ اب ظاہر فٹ بال جب کھیلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ران ظاہر ہوتی ہے۔ اور کسی زندہ یا مردہ کی ران کی طرف نہ دیکھو، مردہ کی ران کی طرف دیکھنے سے بھی ممانعت فرمائی۔ اور مزید دیکھیں، آج کل جو جدید تحقیق ہے ہمارے ہاں، جو کھیل ہے، مثلا فٹ بال ہے، ہاکی ہے، ٹیبل ٹینس ہے، اور کشتی وغیرہ، کھیلوں میں ناف سے لے کر گھٹنوں تک حصہ نظر آتا ہے، جو کسی صورت بھی حلال نہیں ہے۔ مرد تو مرد ہیں، آج کل تو عورتوں نے بھی ان کھیلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ لوگ اس کھیل میں حصہ لے کر گنہگار ہوتے ہیں، عوام ان کھیلوں کو دیکھ کر گنہگار ہوتی ہے۔ یہ کھیل کر کہ اسلام نے عورت کو کھیل کی، اس قسم کی کھیل کی اجازت نہیں دی، وہ کھیل کر گنہگار، اور جو تماشائی ہیں وہ دیکھ کر گنہگار، کیونکہ گھٹنے سطر عورت کے زمرے میں آتے ہیں، اور سطر کھلا دیکھنا حرام ہے، اس لیے عوام بھی حرام کی مرتکب ہوتی ہے۔ اسی طرح ویڈیو گیم اور کیرم بورڈ بھی حرام ہیں جی۔ کراچی کے دارالعلوم احمدیہ نے حال ہی میں ویڈیو گیم، سنوکر، فٹ بال اور کیرم بورڈ کھیلنے دیکھنے پر حرام کا فتویٰ دیا ہے۔ تو جو حضرات اپنی دکانوں پر یہ سلسلے کرتے ہیں، ان کی کمائی بھی حرام ہے، اس لیے کہ جتنے لوگ یہ گناہ کرتے ہیں آپ ان سب کا سبب ہیں، لہٰذا آپ بھی گناہ گار ہوں گے، اور کوشش کریں کہ اس کاروبار کو بند کر دیا جائے۔ ویڈیو گیم اس لیے منع ہے کہ اس میں تصویریں ہوتی ہیں، تاش پتے بھی کھیلنا منع ہے اس لیے کہ اس میں بھی تصویریں ہوتی ہیں۔ جوئے کے علاوہ ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیلنا بھی گناہ ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو ان کھیلوں سے روکیں، اولاد کو ان کاموں سے روکنا والدین کی ذمہ داری ہے، کیونکہ اس کا بہت بڑا اثر بچوں پر پڑتا ہے، ساتھ ان کی آنکھیں بھی چھوٹی سی عمر میں خراب ہو جاتی ہیں۔
کفار و مشرکین اس قدر چلاک اور مکار ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو ان کاموں میں لگا دیا ہے۔ امریکہ اتنا بڑا ملک ہے مگر اس کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، کوئی کرکٹ ٹیم امریکہ کی نہیں ہے۔ ان بد مذہبوں نے مسلمانوں کو ان کاموں میں الجھا کر عبادت و اطاعت سے دور کر دیا ہے، مگر بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھی نہ ان کی سازشیں سمجھ سکے، ان میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے خلاف شرع جو کھیل ہیں ان سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے دوڑ لگائیں، مقصد دماغی الجھن ہو گئی ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، آپ واک کریں، مطلب حضور ام المومنین کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس کی بالکل اسلام تنگی کا نہیں ہے، سختی کا بھی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے جو جائز ہے وہ جائز ہے، جو ناجائز ہے وہ ناجائز ہے۔ اللہ کریم ہمیں حق کو سچ پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔